کا تعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ ذکر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیجئے گا۔ تو آئیے تھوڑی دیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہم تمامی حضرات مل کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پورا مجمع ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کتنے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، آگے حضور غوث پاک کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر وقت کا مجدد جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ کہتا ہے تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمینہ کے لال، مدینے کے چاند، وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ان کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن کے لبہائے مبارکہ کو جب وقت کا مجدد تصور کی دنیا میں دیکھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے، پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کی نگاہوں کو ہم عاشقوں کا امام دیکھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے، اللہ اکبر، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جن کی عطا کو ہم عاشقوں کا امام دیکھے تو یہ عقیدہ دے دے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جن کی سماعت کا یہ عالم ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کی بارگاہ میں وقت کا مجدد ہو اپنی محبت کا اظہار کرے تو ہم غلاموں کو یہ عقیدہ دے، اللہ اکبر، اور یہ کہتا ہوا نظر آئے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، یہ چند بوندے پانی کی کیا ہیں، ہم اللہ اکبر، اللہ کے ان مقدس بندوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، حسنین کریمین کا ذکر ہو رہا ہے، شہدائے کربلا کا ذکر آپ نے سن لیا ہے، جنہوں نے سرزمین کربلا میں ہم سب کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کا بھی ذکر سنیں گے، ان کے لالوں کا بھی ذکر سنیں گے، اور سیدی سرکار اعلی حضرت نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کریں گے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم، مکمل ذہن کو حاضر رکھیے گا، چند اصلاحی باتیں میں کروں گا موسم کو دیکھتے ہوئے۔ محترم سامعین کرام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے۔ کون سے کلام بلاغت میں ہے؟ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ذہن کو مکمل حاضر رکھیے گا، چونکہ میں اپنے خطاب میں نوجوانوں کو زیادہ مخاطب رکھتا ہوں، کیونکہ نوجوان تک کا اگر اللہ اکبر نوجوانوں کے اندر تبدیلیاں آ جائے تو ہم اپنی تاریخ کو پھر دہرا سکتے ہیں اور یہ اعلان کر سکتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب نوجوان ابھی بھی سنبھل جائے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب نوجوان ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں، اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیں جس راستے پر چلنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا، جس راستے پر چلنے کا شہدائے کربلا نے ہمیں حکم دیا، جس راستے پر چلنے کا اولیاء کاملین نے ہمیں حکم دیا۔ دیکھیں تو صحیح سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کس کو؟ بول کر سنیے، کس کو؟ تقریر نہیں تکرار کروں گا، ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حکم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اب پہلے یہ جانتے ہیں اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ جانتے ہیں وہ کون سے لوگوں کی جماعت ہے جس کے ساتھ ہونے کا اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا۔ محترم سامعین کرام، اگر میں آپ سے پوچھوں او حسنین پور کے غیرت مند مسلمانوں، یہ بتاؤ تمہارے یہاں سچا کون ہے؟ یہ بتاؤ تمہاری نظر میں، تمہارے محلے میں سچا انسان کون ہے؟ محترم سامعین کرام، اللہ سے ڈرنے کا مطلب پہلے جان لیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہی کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے، اس کام سے بچے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اگر آپ اس کام پر عمل کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، شریعت پر پابندی سے عمل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کے دامن کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا، پتہ چلا آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، تبھی مسجد کو آپ نے آباد رکھا۔ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تبھی آپ نے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا لیا، آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تبھی آپ شریعت پر پابندی سے عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ سے ڈرنے کے بعد، ان تمام تر چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ نے ایک حکم اور دے دیا، اب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ کے یہاں سچا کون ہے؟ آسان لفظوں میں آپ کے ذہن میں اپنی بات بٹھا کر چلا جاؤں گا۔ آپ سے سوال کروں، اور سرزمین حسنین پور کے غیرت مند مسلمانوں، بتاؤ تمہارے یہاں سچا کون ہے؟ یقیناً کسی نہ کسی ایسے شخص کا نام تمہاری زبان پر آئے گا جو شراب نوشی سے بچتا ہوگا، زنا سے بچتا ہوگا، جوا سے بچتا ہوگا، چوری سے بچتا ہوگا، تمام برائیوں سے بچتا ہوگا اور لوگوں کو بچاتا بھی ہوگا۔ آپ کہیں گے فلاں شخص ہے، برائیوں سے بچتا ہے، لوگوں کو بچاتا ہے، شراب سے بچتا ہے، بچاتا ہے، زنا سے بچتا ہے، بچاتا ہے، جوا سے بچتا ہے، بچاتا ہے، یقیناً وہ سچا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر عام لوگوں میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑ جائے، اس کے اندر یہ چند خوبیاں آپ جان لیں، اسے سچا کہنے پر مجبور ہو جائیں، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، اللہ نے قرآن میں جن ذات گرامی کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے صدیقین کی، وہ ذات ہے شہداء کی، وہ ذات ہے اولیاء کاملین کی۔ یہ وہی ذات ہے، یہ وہی لوگ ہیں، چاہے وہ ذات گرامی ہو،
حضرت خواجہ غریب نواز کی، چاہے وہ ذات گرامی ہو حضور وارث پاک دیوا شریف کی، چاہے وہ ذات گرامی ہو سیدنا سالار مسعود غازی کی، چاہے وہ ذات گرامی ہو قندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی کی۔ اللہ اکبر، 90 سالہ سے زیادہ زندگی آپ کی گزری ہے اس روئے زمین پر۔ ان تمام تر اولیاء کاملین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ چیک کر لیں، زندگی کا ایک ایک دن چیک کر لیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، کہیں یہ نمازوں کی پابندی کرتے نظر آئیں گے، کہیں شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں شریعت کی اشاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں قرآن کے پیغام کو عام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، آئیے انہی اولیاء کاملین میں سے، انہی درخشندہ ستاروں میں سے جو ایک روشن چاند ہے جسے ہم اور آپ قندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی کے نام سے جانتے ہیں، آئیے ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو بتاؤں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، ہم کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے زندگی کس طرح گزارا اور ہمارا عمل کیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، حضور غوث پاک کا نام آپ اکثر سنتے ہیں، 11ویں شریف میں اکثر نیاز دلاتے ہیں، آپ نے کرامتوں کو بھی سنا ہے، لیکن کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ نے انہیں یہ مقام کیسے دے دیا، یہ اختیار کیسے دے دیا، صاحب کرامت کیسے ہو گئے، اللہ نے ان کو یہ مقام کیسے دے دیا کہ اختیار کا یہ عالم کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر میرے غوث پاک یہ حکم دیں، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، خراسان کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے میرے غریب نواز اپنے سر کو خم کریں، زبان حال سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ مقام اللہ اکبر کہ ہندوستان کا راجہ جو ہو وہ اپنے سر کو خم کرے، ہندوستان کے سلطان یعنی خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان اپنے سر کو خم کر کے یہ کہیں اے حضور غوث پاک، فقط گردن ہی نہیں، میرا سر بھی حاضر ہے، میرا جگر بھی حاضر ہے، میرا دل بھی حاضر ہے، حتیٰ کہ پورا بدن حاضر ہے، جہاں چاہیں وہاں قدم رکھیں۔ وہ اختیار تھا میرے غوث پاک کا، اللہ اکبر، کہ ماں کے شکم میں بیٹی کو بیٹے کی صورت میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، وہ اختیار تھا میرے غوث پاک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ماں کے شکم سے 18 پارہ کے حافظ پیدا ہوئے ہیں میرے غوث پاک۔ لیکن آؤ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون سی گلشن کی یہ کلی ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے والدین کون ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 570 ہجری میں قصبہ جیلان میں ہوئی۔ کہاں؟ قصبہ جیلان میں ہوئی 570 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے آپ کے والد گرامی کا تقوی دیکھتے ہیں اور چند اصلاحی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوانوں ذہن کو حاضر رکھنا، سب سے زیادہ میں تم سے بات کروں گا۔ میرے غوث پاک کے والد گرامی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ اطراف کے لوگ آپ کے تقوی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں اٹھائی جاتی تھی۔ وہ تھے اللہ اکبر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک دریا کے کنارے سے ہوا۔ یاد رکھنا، کرامت بتانا مقصد نہیں ہے، آخر میں جو بتانا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ دریا کے کنارے سے گزر ہوا، بھوک شدت سے لگی، ندی میں دیکھا، دریا میں دیکھا ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا۔ کیا جا رہا تھا؟ بول کر سنے، کیا؟ سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، بڑا خوبصورت سیب تھا۔ آپ نے ندی میں ہاتھ ڈالا، سیب کو نکالا، کھا لیا، ایک ہی لقمہ کھایا تھا، گلے سے نیچے اترا۔ تقوی کا عالم یہ تھا، تقوی جھنجھوڑنے لگا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ او ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تم تو بڑے متقی ہو، یہ ہیں خانقاہیں، یہ پیغام دیا جاتا ہے خانقاہوں سے۔ اللہ اکبر۔ او ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تم تو بڑے متقی ہو، تم تو بڑے پرہیزگار
پرہیزگار ہو، لیکن تم نے ایک ایسا سیب کھا لیا جس کے باغ کے مالک کا تمہیں پتہ نہیں، جس کی اجازت تم نے لی نہیں، سیب کہاں کا ہے معلوم نہیں، آخر تم نے کھایا کیسا؟ نہ کردہ گناہ کا اس قدر احساس ہو رہا تھا، زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اللہ اکبر، اب سوچ رہے ہیں کروں تو کیا کروں؟ آپ نے آخر میں ارادہ کیا باغ کے مالک سے معافی مانگوں گا۔ الٹے پیر کئی کلومیٹر تک آپ نے سفر کیا، باغ کے قریب پہنچے، باغ کے اندر داخل ہوئے۔ باغ کا مالک کون تھا؟ باغ کے مالک کا نام حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ بھی ولی کامل ہیں، ان کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ کیا؟ ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹی بڑی پاک دامن تھی، بڑی متقیہ تھی، بڑی پرہیزگارہ تھی، راتوں رات نماز میں گزار دیا کرتی تھی، عبادتوں میں گزار دیا کرتی تھی، اکثر دعا کیا کرتے تھے، مولا جس طرح میری بیٹی ہے، پاک دامن ہے، پارسا ہے، عبادت گزار ہے، اسی کے لائق کوئی رشتہ بھیج دے۔ ادھر حضور غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، سیب کا ایک لقمہ کھائے تھے، اسی باغ میں پہنچے، باغ کے مالک سے ملاقات کرتے ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ نے پوچھا کون سی غلطی ہوئی؟ کہا تو اللہ اکبر، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، ایک لقمہ کھایا تھا، آپ سے اجازت نہ لیا تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ جب آپ ان کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، ادھر وہی دعا نظروں کے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا، اس کے رشتے کے لیے میں دعا کیا کرتا ہوں، ہو نہ ہو رشتہ خود باغ میں چل کر آیا ہے، لیکن چلو پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا ابھی میں تمہاری غلطی کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا امتحان لیتے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کیا؟ باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ایک شرط اور ہے، المختصر، آپ نے باغ کی رکھوالی کی، پھر جانے لگے، کہا دوسری شرط یہ ہے، او میری قوم کے غیرت مند نوجوانوں، اب سننا، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا تیار ہوں، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدارا میری اس غلطی کو معاف کر دینا، میری اس خطا کو معاف کر دینا۔ سیب کا ایک لقمہ کھایا تھا، اس طرح احساس ہو رہا تھا، آج بھائی کو معلوم ہوتا ہے بغل کی زمین بھائی کی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، پڑوسی کو معلوم ہوتا ہے بغل کی زمین پڑوس کی ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم دشمنی ادا کرتے ہیں، جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر محبت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کے سچے